الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین میں خواہ کوئی نیک ہو یا بد، کوئی مومن ہو یا کافر، مگر فرق یہ ہے جو ایمان لایا اس کے لیے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو کافر ہوا اس کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین میں خواہ کوئی چیز بھی ہو، یعنی جنوں انس کے لیے آپ رحمت، چرند و پرند کے لیے آپ رحمت، شجر و حجر کے لیے آپ رحمت، برق و ثمر کے لیے آپ رحمت، شمس و قمر کے لیے آپ رحمت، بحر و بر کے لیے آپ رحمت، مشرق والوں کے لیے آپ رحمت، مغرب والوں کے لیے آپ رحمت، شمال والوں کے لیے آپ رحمت، جنوب والوں کے لیے آپ رحمت، زمین والوں کے لیے آپ رحمت، فرشتوں کے لیے آپ رحمت، غلامان و رضوان کے لیے آپ رحمت۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گویا کہ فرمایا ہے محبوب، جن کے لیے میں رب العالمین ہوں ان کے لیے آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے، خدا تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا، اس میں حکمت اور راز کیا ہے؟ آئیے سنیے کہ حقیقی مربی، پالنے والا خدا تعالیٰ ہے، اور بچے کے لیے مجازی مربی، پالنے والے والدین ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ بھی بچہ پیدا نہیں ہوا مگر ماں کے دل میں بچے کی محبت پہلے ہی موجود ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کس محبت اور شفقت سے اسے سینے سے لگاتی ہے، اس کی پرورش کے سلسلے میں کون کون سی تکالیف برداشت کرتی ہے، حتیٰ کہ رات کے وقت جب بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے، ماں بچے کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے، اور سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں خود گیلی جگہ پر لیٹتی ہے، خود بے آرام ہو جاتی ہے، مگر بچے کی بے آرامی برداشت نہیں کرتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ماں کے دل میں بچے کے متعلق رحمت ہے، جس کی وجہ سے وہ دن رات کا آرام و سکون اپنے بچے پر قربان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ماں کے دل میں بچے کے متعلق یہ رحمت نہ ہوتی تو کیا بچہ پروان چڑھ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ماں کے دل میں بچے کی رحمت نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ ماں پرواہ نہ کرتی اور بچہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا، اے دنیا والو، میں رب العالمین ہوں، عالمین کو پالنے والا، اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے، پورے عالمین کے لیے رحمت۔ یوں سمجھیے کہ اگر ماں کے دل میں بچے کے متعلق رحمت نہ ہوتی تو بچہ نہ پلتا۔ یوں ہی اگر میرا محبوب رحمت بن کر نہ آتا، نہ کائنات وجود میں آتی، اور نہ میں اپنا رب ہونا ظاہر کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ میرے رب نے فرمایا، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ ایک شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا، اور فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا، کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہندا، نہ اے عرش کرسی تے نہ چن تارے، شب و روز دے نہ اے ہندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا،
نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نوں اے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، ثنا خاں نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ وی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اس طرح جیسے کائنات وجود میں آئی اور میں نے اپنا آپ ظاہر کیا، اس طرح میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معارج النبوت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنتی قرار دے دیا تو ایک زبردست فرشتہ اس پر مسلط کر دیا تاکہ وہ اس کی گردن پر مکے مارتا رہے، اور جب مکے پڑتے تو ان مکوں سے ابلیس چلاتا اور دوسرے دن اس کے چہرے پر اس ضرب کا نشان رہتا، حتیٰ کہ سرکار دو جہاں تشریف لائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابلیس نے رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، میں بھی عالمین میں سے ہوں، مجھے بھی تیرے محبوب کی رحمت سے کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی فریاد سن کر فرشتے کو حکم دیا کہ آج کے بعد اس ملعون پر مکے نہ مارے جائیں، اور پھر اس کا مکہ آپ کی رحمت کے توسل سے معاف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سارے جہانوں کے لیے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں کے رحم کو کہ اس سال ہر عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور کرامت کی وجہ سے ہوا۔ لڑکے کیوں پیدا ہوں؟ اس لیے کہ عرب میں جہالت کا دور تھا، اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیتے اور یہ ظلم ہوتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی کوئی بچی پیدا ہوتی تو اسے بھی زندہ دفن کر دیا جاتا، یہ بھی ظلم ہوتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے لیے رحمت تھے، لہٰذا آپ کی رحمت کے توسل پوری دنیا میں بچے ہی پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ جنگ احد میں کفار نے پتھر مار کر آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے اور چہرہ انور زخمی ہو گیا، چہرہ اقدس سے خون بہہ رہا تھا، اور جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں پر بد دعا فرمائیے۔ آپ یہ سن کر جواب دیتے ہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ دعا کرنے کے لیے اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کر فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، آپ ان پتھر مارنے والوں اور اذیتیں پہنچانے والوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس طرح جب کملی والے آقا طیف میں تشریف لے گئے تو ظالم آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو اتنے پتھر مارتے کہ آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ خدمت اقدس میں عرض کی گئی، اے اللہ کے نبی، ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ میں دنیا والوں کے لیے زحمت بن کر نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بدلہ نہ لیتے بلکہ انہیں معاف فرما دیتے۔ وہ ہندا جو آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر چبا گئی تھی، اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ حبار بن اسود جس نے آپ کی شہزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا اور اسی تکلیف سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ان کی رحلت ہوئی، اسے بھی آپ نے دامن رحمت میں داخل فرماتے ہوئے معاف کر دیا۔ اور وہ شخص جس نے آپ پر جادو کیا تھا، پتہ چلنے پر اس کو بھی معاف فرما دیا، اور جس یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔
गालियाँ देता था कोई तो दुआ देते थे, दुश्मन भी आ जाता कमली को बिछा देते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज से वापस आए, दूसरे रोज़ घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि एक लौंडी ने अपनी पुश्त पर आटे का थैला रखा है और वो रो रही है। आपने पूछा, ए बच्ची तू क्यों रोती है? अर्ज़ किया, मैं फ़लाँ साई की लौंडी हूँ। सुबह इसने मुझ पर चक्की पर आटा पीसने के लिए भेज दिया। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे देर होगी, मैं डरती हूँ कि वो मुझे मारेगा। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। ये आटे का थैला मुझे दो, मैं इसे सर पर उठा लूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो थैला अपनी पुश्ते मुबारक पर रख लिया और तेज़ तेज़ चल दिए। लौंडी ने कहा, आप तेज़ चल रहे हैं, मैं आपका साथ नहीं दे सकती, ना ही मुझ में तेज़ चलने की ताकत है। आपने फरमाया, मेरी चादर का दामन पकड़ ले, तू भी तेज़ हो जाएगी। जब ईसाई के मकाम पर पहुँचे, सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खटखटाया। नसरानी बाहर आया। जब इसकी निगाह सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे पर पड़ी तो इसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी भी आपको इस महल्ले में नहीं देखा, आप इस जगह कैसे तशरीफ़ लाए? आपने फरमाया, मैं सिफारिश करने आया हूँ, और लौंडी का सारा वाक़या बयान कर दिया। इस नसरानी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रात आपको मिराज हुआ? फरमाया, हाँ। नसरानी कहने लगा, ज़रा ठहरिए। इसने अपनी कौम और कबीले को जमा किया और तौरात ले आया, इसे खोला और कहा कि ये देखिए, तौरात में मौजूद है कि आखिरी नबी की निशानी ये है कि इसे रात को मिराज होगा और सुबह को लौंडियों का बोझ उठाएगा। और अपनी कौम को कहने लगा, अगर तुम निजात चाहते हो तो इस नबी का कलमा पढ़ लो। चनाचे उस नसरानी ने और इसकी सारी कौम कलमा पढ़कर सब के सब मुसलमान हो गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जंगल में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक हरनी रहती थी और इसके 2 बच्चे थे। एक बार वो हरनी बाहर निकली तो किसी शिकारी ने रास्ते में जाल लगा रखा था। वो हरनी आई और इस जाल में फंस गई। वो बड़ी परेशान थी। इसी आसना में इसकी नज़र उठी, क्या देखती है कि वहाँ रहमते दो आलम तशरीफ़ ले आए। हरनी पुकार उठी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाल पर रहम फरमाएं। हरनी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीब आइए। बस आप इसके करीब गए। फरमाया, तेरी क्या हाजत है? हरनी ने कहा, बेशक इस पहाड़ में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, आप मेरी ज़मानत फरमा दें कि इस जाल से मुझे आज़ादी मिल जाए ताकि मैं आखिरी बार एक मरतबा बच्चों को दूध पिलाऊं। हजूर, मैं बच्चों को दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रहाई दिला दी। हरनी चली गई। हजूर वहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद हरनी आ गई और आते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर गिर गई। जब इस अराबी ने देखा तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।